سب سے پہلے تو میں استاد کا شکر گزار ہوں، انتہائی مصروفیت کے اندر اپنے طے شدہ شیڈول میں سے وقت عنایت فرمایا۔ آپ کا رات اکاڑا پروگرام تھا، اس کے بعد ڈیرہ غازی خان جانا تھا، ابھی دن کا پروگرام وہاں تھا، 5 گھنٹے کا سفر کر کے بلکہ 6 گھنٹے کا سفر کر کے صبح نماز کے وقت یہاں پہنچے۔ اللہ رب العزت استاد کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی محبت ہے، اور اگر ہم آپ کے سامنے کچھ بولتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ انہی کا ثمر ہے۔ ایک طویل عرصے سے استاد سے تعلق ہے، انہی نے ہمیں بولنا سکھایا، چلنا سکھایا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ دنیا کے اندر کبھی کسی نے آج تک کسی کو 100% تسلیم نہیں کیا، لیکن اتنا یاد رکھو، جس کسی آدمی نے اپنے اکابر کے منہج اور مسلک کے مطابق کام کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو سرفرازیوں سے عطا فرمایا۔ اس وقت ملک پاکستان کی کیا پورے عالم اسلام کی دھرتی پہ دنیا کے ہر فرقے اور ہر مذہب کو اپنی دلیل کی دنیا میں جواب دینے والے علماء دیوبند کا فخر اور ہمارے مسلک دیوبند کی شان، دنیا کے گلی کوچے میں پہنچ کے باطل کے ہر فرقے کو للکارنے والے اور دنیا کے ہر اس مسلک کو حق کی دلیل کی پہچان کروانے والے آج میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت الاستاذ فقیہ وقت حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں، اپنے ادارے کی طرف سے، ادارے کے محتمم اور بانی جامعہ کے محتمم حضرت مولانا یحییٰ عباسی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے آپ کی خواہش تھی۔ اس سے قبل بھی ختم بخاری کے لیے بھی ہم نے رابطہ کیا، لیکن مصروفیت تھی۔ آپ کے انتہائی دل سے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین دنیا آخرت کی تمام برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آپ کا آنا قبول فرمائے اور رات کا سننا قبول فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، آپ سے گفتگو فرمائیں گے حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فاصدع بما تؤمر، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے معزز دوستو، آج 9 مارچ 2022 بروز بدھ ہے، اور دارالعلوم اسلامیہ تحصیل جتوئی ضلع مظفر گڑھ میں آپ کی خدمت میں مولانا یحییٰ عباسی صاحب کی دعوت اور ان کے مدرسہ کے ناظم تعلیمات اور استاد التفسیر مولانا امیر حمزہ صاحب کی دعوت پر آپ کی خدمت میں اللہ نے پہنچایا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس میں کسی بندے کی کوئی ذاتیات کا دخل نہیں ہوتا۔ جس میں اللہ رب العزت کی ترتیب چل جائے تو بندوں کی ترتیبیں وہاں ساری کی ساری ناکام ہوا کرتی ہیں۔ یہ اللہ لے کر آئے ہیں، نہ اس میں ہماری کوئی بڑی بات ہے نہ کچھ ہے، یہ خالصتاً اللہ کی بات ہے۔ ان حضرات نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کا حسن ظن ہے۔ میں اپنے بارے میں کسی کی تعریف کو اور اپنے بارے میں کسی کی تنقید کو اس جگہ آنے نہیں دیتا۔ کسی کی تعریف آئے تو دل بڑا کر لوں، جو واہ واہ مجھے کام کرنا چاہیے، کسی کی تنقید آئے تو دل چھوٹا کر لوں، جو ہے جی مجھے تھوڑی بریک لگانی چاہیے۔ جس نے ہم سے تعلق رکھنا ہے وہ یہ بات سمجھ لے کہ ساڈی بریک شریک کوئی نہ، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں متاثر نہیں ہوتا، میں مؤثر بنتا ہوں، متاثر نہیں بنتا۔ کیا تنقید کی جا رہی ہے، کیا آپ کی تائید کی جا رہی ہے؟ جب میرا راستہ حق ہے تو مجھے نہ کسی کی تعریف کی ضرورت ہے نہ کسی کی تنقید کی ضرورت ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں دورہ خطابت میں۔ اب دورہ خطاب، مولانا تھوڑا پانی رکھوائیں، آپ دورہ خطابت میں ہیں تو میں یہاں آ کر بیٹھا ہوں، یہ ایسے ہے جیسے آپ لوگ کسی سائیکل کی ٹیوب کو اٹھا کر اس کے ہینڈل پہ لگا دیں۔ بابا میں خطیب نہیں ہوں، آپ نے مجھے دورہ خطابت میں بلا کر بٹھا دیا۔ اللہ جانتا ہے، میں قسم کھاؤں تو میں خطیب نہیں ہوں۔ میں نے کوئی خطابت کا دورہ آج تک نہیں کیا، نہ میں نے کسی خطابت کے عنوان پہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ میں کسی خطیب سے خطابت سیکھنے گیا ہوں۔
اس دھرتی پر رب جانتا ہے، میں نے کبھی کسی خطیب سے خطابت نہیں سیکھی، میں نے کبھی کسی سے، میں نے ابھی مولانا حمزہ سے صبح بھی کہا، ابھی بھی کہا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندہ پتہ نہیں اپنے کسر نفسی کے لیے کہہ رہا ہے، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ خطابت کے اصول کیا ہے، میں نے نہ اصول دیکھے ہیں، نہ اصول پڑھے ہیں، نہ اصول کسی خطیب سے سمجھے ہیں، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میری اگلی گفتگو میں کوئی خطابت کے اصول کی نہ قدری ہو جائے تو ناراض نہ ہونا، میں آپ کو گفتگو کا اصول سکھاؤں گا، گفتگو اور ہے، خطابت اور ہے۔ اب خطابت کیسے کی جاتی ہے مولوی حمزہ صاحب جانے، اس کا دورہ جانے، ان کے معاونین جانے، ان کا کام جانے، مجھے کوئی نہیں پتہ، اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جھوٹ بولوں میں کو جی واہ واہ مجھے دنیا خطیب پاکستان کہتی ہے، میں نے کسی خطابت پڑھی ہے جو مجھے کہتی ہے؟ ہاں بس ایک ہی بات ہے، مجھے گفتگو کا طریقہ آتا ہے، اسے آپ خطابت کہہ دیں، اسے آپ مناظرہ کہہ دیں، اسے آپ درس کہہ دیں، اسے آپ واعظ کہہ دیں، اسے آپ تقریر کہہ دیں، اسے آپ بیان کہہ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کچھ بھی کہہ دیں، بس وے آف دا ٹاکنگ، گفتگو کا اصول، وے آف دا ڈیلنگ، کسی کے ساتھ تعلقات کی ترتیبیں، یہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو میری گفتگو میں آپ کو آج گفتگو کا اسلامی طریقہ بتاؤں گا۔ آج تک آپ نے کبھی میری کسی عنوان پر، خطابت کے طریقے کے عنوان پہ بات سنی نہیں ہوگی، میرے ہزاروں کلپ انٹرنیٹ پر موجود ہے، کبھی میرے کسی کلپ کا نام ہو خطابت کیسے کرتے ہیں، جو جس پڑھی کو نہیں ہو دسنا کی ہے۔ تو اس لیے بابا خطابت وطابت وہ آپ پڑھ چکے ہیں، وہ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، آپ کو پتہ ہے۔ میں آپ کو چند باتیں سمجھاتا ہوں جو گفتگو میں ہے، شاید آپ کی خطابت میں وہ مدد دیں، نصرت کریں، ہیلپنگ ہینڈ بنے، آپ کا تعاون والا ہاتھ بنے، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ نہیں آواز آ رہی ہے نا سب تک؟ بس آئے گی انشاءاللہ۔ دیکھو نا، اس لیے مجھے اسپیکر بھی نہیں چاہیے، میں نے کہا نا میری خطابت سے کوئی واسطے نہیں ہے، میں دراصل مدرس ہوں، خطیب ہم مجبوری میں ہیں۔ مجبوری کیا ہے کہ مذہب کو سمجھانے کے لیے ہمیں بندہ چاہیے جو دلائل کی دنیا میں سمجھائے، اس کو آپ خطابت کہتے ہیں۔ میں اس لیے اسٹیج پہ ہوں، اگر میں آج اسٹیج پہ نہ ہوتا تو میں کلاس میں ہوتا، بلکہ اب بھی میرے اسباق ہوتے ہیں، میں تخصص پورے کا پورا خود پڑھاتا ہوں، مکمل 22 اسباق، مجھے اس میں کسی اور کی باق نہیں ہوتی کہ یہ۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، آپ لوگ گفتگو میں بنیادی چیز یہ رکھیں کہ جو آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس دلیل مضبوط سے مضبوط تر ہو تو بات کیجئے، دلیل نہیں ہے تو خاموشی میں عافیت ہے۔ دلیل ہونی چاہیے، اگر دلائل نہیں ہے تو پانی میں مدھانی مارنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس جگ کو چھوڑ دیں، پھر آپ اس وقت تک بات نہ کریں جب تک اس عنوان پہ دلائل نہ سیکھ جائیں۔ نمبر 2، جس وقت گفتگو کریں پہلے سوچیں کہ کیا میرا یہ بات کرنا یہ دلائل کے مطابق 100% ٹھیک ہے، اکابرین بزرگوں کے طرز عمل کے مطابق ہے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ائمہ کے اقوال کے خلاف تو نہیں ہے؟ بس پھر ڈٹ جائیں اس بات پر، دنیا الٹی سے پلٹی ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، اپنی قبر، اپنی آخرت، قیامت کی پیشی سامنے رکھ کر گفتگو کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ میں بات کر جاؤں آج یوں بازو چڑھا کے جی مجھے فلاں ہوا ہے، اور میں اللہ کے دربار میں پروف نہ کر پاؤں، اللہ کے دربار پہ میں جواب نہ دے پاؤں۔ قیامت کو سامنے رکھے، قبر کو سامنے رکھے، آخرت کو سامنے رکھے اور گفتگو کرے۔ اللہ کل قیامت میں سوال فرما لے، رب پوچھ لے، پیشی ہو جائے تو آپ کی گرفت نہ ہو، بس یہ آپ کی گفتگو کے طریقے ہونے چاہیے۔ جب یہ ہوگا پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ کسی قسم کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ 3 بنیادی باتوں کے ساتھ ضمنی بھی کچھ باتیں ہیں۔ ضمنی کا معنی ایک کی شکیاں ہوتی ہیں، وہ کیا ہے؟ درمیان میں ایک شک یہ بھی رکھ لیں، جی مجمع کا روب ہوتا ہے میرے اوپر۔ کیوں روب ہے بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں روب آپ لاتے ہو؟ مجمع ڈنڈے اٹھا کر بیٹھے، کلاشن مجمع کے ہاتھ میں، کیوں روب رکھا ہے مجمع کا؟ کس بنیاد پہ رکھا ہے؟ اجی یہ مجھ سے بڑے ہیں، تو بھائی بڑے ہیں، انہوں نے تمہیں بلایا ہے بات کرنے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے تجھ میں کچھ ہے تو بلایا ہے، جاؤ اپنی بات کرو۔ دنیا میں یاد رکھیں، یہ ڈر والی چیزوں کو یہاں سے نکال کے وہ آؤٹ آف باؤنڈری کر دیں، ڈر ور والی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ سے مانگیں، عزت احترام بڑے کا اپنی جگہ، مقام اور مرتبہ اپنی جگہ، ڈر کی بات رکھنا کبھی بھی نہیں۔ اللہ سے مانگیں۔ میں نے حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کے گھٹنے پکڑ کے پوچھا تھا، میں نے ان کی خدمت میں تبلیغ میں وقت گزارا ہے، میں نے کہا شیخ مجھے بیان شروع کرنا نہیں آتا، تبلیغی جماعت کے 6 نمبر شروع نہیں کر سکتا،
اور کبھی گفتگو شروع کر لوں تو ختم کرنا مجھے نہیں آتا۔ میرے دماغ میں اس وقت تھا کہ شروع کرنے کے کوئی شعر ہوتے ہیں، ختم کرنے پہ بھی کچھ شعر ہوتے ہیں۔ وہ کون سے شعر ہیں جن سے تقریر شروع ہوتی ہے، کون سے شعر ہیں جن سے تقریر ختم ہوتی ہے؟ یہ شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، آج تک یہ میرے دماغ میں نہیں۔ مجھے حضرت حاجی صاحب نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا بیٹا قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے، رب کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو سننے اور یاد کرنے کی صلاحیت پر طریقہ بتایا، اس آیت کو پڑھ لو رب کرم کرے گا۔ میں نے کہا جی کون سی؟ کہ رب فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسا، محبوب مصطفیٰ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، تو بس یہ پڑھ لو۔ وہ دن آج کا دن، میں گفتگو کے شروع میں پڑھ لیتا ہوں سنقرئک فلا تنسا، رب کریم نے میری ہمیشہ مدد کی، تو اس لیے کبھی کسی کا روب درمیان میں نہ رکھیں۔ اور یہاں پر ایک ضمنی بات یہ بھی ہے، جب آپ کسی کا روب رکھیں گے، کیوں روب میں ڈر تو تب ہونا چاہیے جب میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے کوئی جھوٹی بات کرنی ہو، میں نے کوئی غلط بات کرنی ہو، میں نے کوئی چھوٹوں کی بات کرنی ہو، بھائی میں تو بڑوں کی باتوں کو سنا رہا ہوں، میرے پاس تو قرآن و سنت کے دلائل ہیں، مجھے ڈر کس چیز کا، مجھے خوف کس چیز کا؟ یہ تردید کرے گا، کیوں کرے گا؟ کیا قرآن کی تردید کرے گا؟ کیا شریعت کی تردید کرے گا؟ کیا دین کی کرے گا؟ اس لیے ڈر ور کی بات نہ رکھیں۔ اور ساتھ سے ہاں میں آپ کو ایک سائنسی تحقیق بھی بتاتا ہوں، دا کی آف سکسیس، یہودی ایک کامن یہودی صحیح میں سے ہے، آتھر ہے، مصنف ہے، اس کی ایک کتاب ہے دا کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی، اس کا غالباً اردو ترجمہ بھی ہو کر پاکستان میں آ گیا کہ دوسروں پر چھا جائیں اپنی صلاحیت کی بنیاد۔ اس میں وہ کچھ الفاظ لکھتا ہے کہ جب آپ کسی کا رعب قبول کرتے ہیں، احترام نہیں، احترام اور رعب میں بڑا فرق ہے، ذہن میں رکھنا، میں کابر کے احترام میں بے احترامی نہیں سکھا رہا، میں رعب کی بات کر رہا ہوں۔ کسی کا رعب اور دبدبہ قبول کر لیتے ہیں آپ، تو آپ کے دماغ کے سوچنے والے خلیات کی تعداد 80 ہے، وہ اس ڈر کے مارے 20 جاری رہتے ہیں، 60 بند ہو جاتے ہیں۔ جب دماغ کے خلیات میں 20 خلیے جاری ہوں، 60 بند ہوں، تو لبا پہ چھکے سے پھر میں کیا بات کروں گا؟ سامنے والا تو 80 خلیات چلائے ہوئے ہوگا اور میں جی نہیں لیکن چونکہ چنانچہ گویا کے چکر میں سب کچھ بلا بیٹھوں گا۔ بھائی یوں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کھلی کھلی بات کریں، اور پھر بات میں ایک اصول بھی ذہن میں رکھیں۔ وہ اصول کیا ہے؟ آپ کا لہجہ پیارا ہونا چاہیے، انداز آپ کا، شکل نہیں ہے کہ میں اس وقت دایاں بازو چڑھاؤں، نہیں اب مجھے بایاں چڑھانا چاہیے، نہیں اس وقت مجھے یوں کرنا چاہیے، نہیں اس وقت مجھے شملہ یہاں، یہ نہیں ہے۔ انداز پیارے کا مطلب کیا ہے؟ اٹھو اور مت بیٹھو کا فرق سامنے رکھو، ایک ہے اٹھے ایک ہے مت بیٹھو، تو دونوں جگہ اس بندے کو یہاں میں نہیں بٹھا رہا، لیکن اٹھے اور مت بیٹھے کا فرق سامنے ہو، ٹھیک ہے؟ آ جاؤ، آ جائیے، کھا لو، کھا لیجئے، اس طرح کے فرق سامنے ہونے چاہیے، تو اور آپ کا فرق سامنے ہونا چاہیے۔ اور میٹھی زبان ہوگی، آپ کا سودا، مثلا آپ تاجر ہیں، 2 ریڑھی والے ٹھہرے ہو نا، ایک بیچ رہا ہو شہد، کتنی میٹھی ہے، اور ایک بیچ رہا ہو کڑوی چیزیں، مرچیں بیچ رہا ہو، پیار کی گفتگو کی زبان کے انداز اختیار کرنے والے تاجر کی مرچیں بک جاتی ہیں، تلخ گفتگو اور غصے اور سخت بات کرنے والے کی شہد بھی نہیں بکتی، اس لیے ذہن میں رکھیں۔ اس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں، یہ تو تاجرانہ زبان تھی، مولویوں کی زبان میں لہجہ نرم موقف گرم۔ کیا مطلب؟ لہجہ نرم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ لہجہ نرم ہے۔ موقف گرم کا معنی فاصدع بما تؤمر، دلائل کی بنیاد پر ڈٹ جا۔ لہجہ نرم، موقف گرم۔ موقف گرم کا کیا معنی؟ اگلا دو جتھے جاؤ، جی نہیں، موقف گرم کا معنی دلیل کی بنیاد پہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید پر موقف قائم کیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا پر قائم کیا ہے، تو سپیڈ بریکر حضور کے سامنے کتنے آئے ہیں؟ رکاوٹیں ہیں، یہ سپیڈ بریکر ہے نا۔ ان سپیڈ بریکروں میں ایک فیملی بھی ہے، اپنے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چاچا، اس طرح مختلف حضرات آئے۔ حضرت ابو طالب کو لوگوں نے بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق رحیم پیارے چچا حضرت ابو طالب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے والد مکرم، ان کے اسلام کی بات اپنی جگہ، لیکن حضور پاک کے ساتھ ان کا پیار تو ہے نا۔ میں اس پیار پہ حضرت ابو طالب کہہ رہا ہوں۔ وہ آئے، سیرت ابن ہشام اٹھائیں، کہا کر کہا میرے ساتھ گفتگو کرنے آئے ہیں مکہ والے، اور وہ جب آئے تھے ابو طالب کے پاس، نرم کرا لو، تو ابو طالب بھی تو اپنے جرگے کے سربراہ ہوتے تھے، تو وہ کہنے لگے جی جب کس سے بات کی جاتی ہے تو کچھ لیا اور کچھ دیا جاتا ہے، تم اس سے لینا چاہتے ہو
کہ وہ ہمارے بارے میں نرم ہو جائے، جسے قرآن سورت قلم پارہ نمبر 29 میں کہتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، تو تم یہ چاہتے ہو تو پھر دو گے کیا؟ انہوں نے کہا واہ، پیسوں کی بوریوں کے منہ کھول لیتے ہیں، جو دولت کہے دیتے ہیں، حسن میں جتنی حسینہ جمیلہ معجبین دل نشین ان کو خاتون چاہیے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے، حکومت چاہیے تو بلا شرکت غیر حکمران مانیں گے، جاؤ یہ تینوں شرطیں رکھ دو۔ تو ابو طالب نے کہا اب بات بر وزن ہوئی ہے، اب جاؤں گا۔ آئے ہیں اور آ کر بتائے بھتیجے یہ لوگ یوں کہتے ہیں، رسالت مآب کا جواب لہجہ نرم اور موقف گرم پر مشتمل ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ یا امی، امی کی جو یا ہے یہ پیار کے لیے ہے، میرے پیارے چچا جان۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو کہتے ہیں، سورت نمبر 19 سورت مریم پارہ نمبر 16 میں ہے، یا ابتی، یا ابھی نہیں، یا ابتی، یہ تا جو ہے یہ پیار کی ہے، تو یا امی، اے میرے پیارے چچا جان، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری الا ان اترک ھذا الامر ما ترکتہ۔ یہ کوئی آفر ہے؟ یہ کوئی لالچ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی کرنے کا اصول و انداز و اطوار و عادات ہے؟ انہیں کہیے جاؤ آسمان پہ، سورج کو اتار کے میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو، جاؤ چاند کے پاس، اسے اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھو۔ کیا مانا؟ سورج سے مراد دن، رات سے، چاند سے مراد رات، یعنی صبح شام میں جب چاہے طلوع کر دے، جب چاہے غروب کر، اس کا مالک تو ہے۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، مولویوں کی زبان میں کہتا ہوں، وہ کام جسے انگلش میں کہتے ہیں امپاسبل، 100% امپاسبل، 100% ناممکن ہے، تعلیق بالمحال۔ کہا اگر سورج اور چاند کو میرے دائیں بائیں ہاتھ پہ رکھ دے اور کہیں الا ان اترک ھذا الامر، شرط یہ ہے کہ مذہب چھوڑ دو، دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، اکان و احسان اور دعوت چھوڑ دو، ما ترکتہ، میں ان کو زمین پہ دے ماروں گا، دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہ یا امی کہہ کر دلیل کی بنیاد پہ لہجہ نرم اور موقف گرم کی دلیل۔ تو بس اس طرح آپ کی گفتگو ہونی چاہیے، اور اس گفتگو میں کبھی آپ کے لہجے میں نرمی بھی آئے گی، کبھی گرمی بھی آئے گی۔ یہ خطابت اور گفتگو اور اصول کے خلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ جب بندہ گفتگو کرتا ہے، مسلمان عالم دین جب گفتگو کرتا ہے تو رسول اللہ کا نائب بن کے کرتا ہے۔ فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءَ میں حضور نے علماء کو نائب فرمایا ہے۔ تو نائب وہ ہوتا ہے جو اصل سے مشتق ہو کر اصل سے فیض لے رہا ہو۔ کہتے ہیں جانشین فلاں، تو جس کا جانشین ہے اس کے فیض کو لے کر چلتا ہے۔ رسالت مآب کی گفتگو کے انداز میں یہ بھی انداز ہے کہ جب گفتگو فرماتے کبھی کبھی آنکھیں سرخ ہو جاتی، کبھی کبھی رسول اللہ کی آواز قدرے بلند ہو جاتی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ گفتگو میں تیز ہو جاتا۔ کہاں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، بلکہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اذا قام فینا خطیبہ، جب انداز خطابت میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے۔ یہاں اذا قام ہے تو خطابت اصل میں کھڑے ہو کر ہے، میں تو قعدہ میں ہوں نا، تو قیام اور قعود میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اذا قام فینا خطیبہ، جب کھڑے ہو کر گفتگو فرماتے، احمرت عینا، آنکھیں مبارک سرخ ہو جاتی، وعلا صوتہ، حضور پاک کا آواز بلند ہو جاتا، واشتد غضبہ، حضور پاک کی گفتگو میں غصہ تیز ہو جاتا، کأنہ منذر جیش صبحکم ومساکم، یوں لگتا کہ حضور پاک ایک لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح شام تم پہ حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اضطراری تکلم، انگلش میں کہتے ہیں ایمرجنسی ٹاکنگ، ایمرجنسی کے حالات میں بات، یعنی یوں سمجھاتے، یوں دوسرے کا مائنڈ بناتے، ذہن بناتے، اسے ایک مائنڈ سیٹ دیتے، اس کو ایک راہ دیتے، اس کو ایک ذہن دیتے۔ اصل یہ ہوتا ہے۔ بس اس دوران اگر آپ کا کبھی لہجے میں اتار چڑھاؤ آ بھی گیا ہے، نو پرابلم، اس پر کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں نے تو بات اس طرح کرنی تھی، لہجہ سخت ہو گیا۔ جی لہجہ سخت نہیں ہے، لہجہ سخت کا معنی آپ گالیاں نہ دو، لہجہ سخت کا معنی ذاتی انسلٹ نہ کرو۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمارا سلیکٹڈ مولانا کو کل کتنی گالیاں دے رہا تھا میلسی میں ٹھہر کے، جب مولانا سے پوچھا گیا مولانا نے کیا فرمایا؟ اب سن قائد ملت اسلامیہ کے شان کے مطابق جواب ہے، فرمایا میں گلی کوچوں کے لچے لفنگوں کی زبان نہیں جانتا، میں کیسے بات کروں۔ یہ گفتگو ہوتی ہے کہ میں اس کی زبان نہیں جانتا، پیچھے ہٹ گئے۔ اور یہ بات حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے اقوال سے ثابت ہے۔
امام شافعی فرماتے جب میں کسی جاہل سے بحث کرتا ہوں ہمیشہ ہار جاتا ہوں، عالم سے بات کرتا ہوں ہمیشہ جیت جاتا ہوں۔ یہ امام شافعی کے الفاظ ہیں جو آج مفتی محمود کے فرزند نے آن میڈیا گفتگو کی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس طرح جب آپ گفتگو کریں گے نا، یہ مت سمجھیں اس نے زیادہ شور مچا مجھے زیادہ شور۔ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو جیسے قائد محترم نے فرمائی ہے، یہ بندے کے لیے اس گفتگو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے جس میں بندہ گالیاں دے جائے۔ تو ہم اس میدان کے ماہر نہیں ہیں بھائی، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کی گفتگو میں لہجے کا اتار چڑھاؤ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنا عنوان بھول جائے، نعرہ لگنے میں آپ کی انداز گفتگو یہ نہ ہو کہ اپنا مواد بھول جائے، جی نہیں، اپنا نقطہ وہاں ٹھہراؤ۔ اور ایک ضمنی بات ساتھ یہ بھی سمجھیں، پتہ نہیں خطیبانہ حضرات لوگ اس سے کوئی اتفاق کریں اختلاف کریں، لیکن میری اوپینین، میری رائے، میرا بیانیہ، میرا موقف یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں لگی ہے آگ، تڑپ، مشن آپ پھیلانا چاہتے ہیں، تو پھر ہر جگہ ایک گفتگو کرنا سیکھو۔ نہیں سمجھے؟ ہر وقت ہر موقع پہ ایک گفتگو کرنا سیکھو۔ پھر یہ نہیں ہے ہر جائی بن جاؤ، جی نہیں، رنگ برنگی بن جاؤ، جی نہیں، اپنے پر رنگ قائم رکھو، ایک گفتگو کرنا سیکھو۔ مجھے بتائیں حضرت حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ کوئی بڑے قسم کے خطیب تھے، کوئی لچھر گفتگو کرتے تھے؟ بولیے، دنیا عبدالوہاب کو سلام پیش کرتی ہے، عرب و عجم۔ کیوں؟ اس شخص نے کلمہ طیبہ کی دعوت لی اور ہر جگہ یہی بات کی، بھائیوں میرے دوستو بزرگو اللہ کے ہو جاؤ، بھائیوں میرے دوستو بزرگو اللہ کے ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس نے ادھر جو لگی ہوئی تھی وہ دنیا میں لگا دی ہے۔ اور آج ہم سمجھتے ہیں اس اسٹیج پہ نئی بات، اس پہ نئی بات، اس پہ نئی بات، اس پہ نئی بات، تو ہم ہر جائی بن جاتے ہیں، پھر ہمارا موقف اور ہماری مشن کی بات آگے نہیں پھیل سکتی۔ میں کبھی بھی اس مسئلے پر پریشان نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ دلیل پچھلی مرتبہ دی تھی، جی دی تھی تو ہم پرانی ہیں، ہمارا قرآن پرانا ہے، ہماری شریعت پرانی ہے، ہمارا مذہب پرانا ہے۔ اگر تراویح کے اندر آپ ہر سال ایک جیسا قرآن سنتے ہو، بور نہیں ہوتے، تو گفتگو میں بھی اگر سالانہ آپ کو دلیل کے انداز میں فرق آ جائے اور دلیل وہی ہو لیکن گفتگو کے انداز میں فرق ہو، تو ادھر بھی آپ کو سن لینا چاہیے۔ آپ یہ تو نہیں کہتے حافظ صاحب اس سال نیا قرآن سناؤ، پھر نیا پاکستان ہے، نیا قرآن سناؤ، ہاں عادل اس آکے میں نیا پاکستان پڑھانا ہے کہ باقیاں پوچھا اسی پرانا بیچ دیا ہے، ہم پرانا بیچ دے، پھر عجیب صورتحال ہے۔ تو بھائی آپ قرآن نیا سنتے نہیں ہیں، وہی سنتے ہیں، تو اس کی انداز گفتگو میں فرق ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر میں فرق ہو سکتا ہے، سمجھانے کے انداز میں فرق ہے۔ میں سمجھانے کے انداز میں کہتا ہوں لفظوں کے مطلب کئی ہوتے ہیں۔ بیوی نے میاں سے پوچھا دوائی کھالی تھی؟ انہوں نے کہا جی نہیں، دوائی تو بھری ہوئی تھی، خالی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ایک خالی ہے ایک خالی ہے، فرق آ گیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے میرا مطلب ہے دوائی پی لی تھی؟ انہوں نے کہا دوائی تو نیلی تھی۔ او خدا کے بندے میرا مطلب ہے دوائی کو پی لیا تھا؟ انہوں نے کہا پی لیا تو مجھے تھا، یرکان پی لیا۔ او خدا کے بندے دوائی کو منہ کھول کے اندر رکھ دیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے فریج کو کھول کے دوائی رکھ دی تھی۔ اب ہر لفظ کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ جب مجھے ایک بات بتاؤ، میں نے پرسوں تخصص فی الافتاء اور دورہ تحقیق المسائل کے علماء اور طلباء سے پوچھا، میں نے کہا میں تم سے سوال کروں گا، شرم نہ کرنا، آپ مولوی ہو اپنی جگہ، ہمارے اس دورے کے آپ شاگرد ہو، آپ طالب علم ہو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ کہتے جی پوچھیں۔ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے، توجہ رکھنا، میں اچھا چلو ایک منٹ اس سے رک کے میں ایک جملہ کہتا ہوں۔ میں نے کہا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے علماء سوال کرتے ہیں، میں نے کہا میں بھی کرنے لگا ہوں۔ بتاؤ ایک بندہ جان بوجھ کے کھانا پینا کرتا ہے روزے میں، روزہ بچے گا؟ بولیے، کوئی بندہ آپ میں ہاتھ کھڑا کر کے کہ روزہ بچے گا ہے کوئی؟ دیکھو میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں، جو جان بوجھ کے کھانا پینا کرتا ہے ایک صورت میں روزہ بچے گا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھائے، جان بوجھ کر پیے، اس کا روزہ بچے گا۔ وہ کون سی حالت ہے؟ وہ قسم کھا لے، غصہ پی لے۔ آپ بتاؤ روزہ ٹوٹے گا؟ قسم کھا لی ہے اس نے اور غصہ پی لیا ہے، بتائیں روزہ ٹوٹے گا؟ تو پہلے لفظوں کا آپریشن کیا کریں کہ اس کے اندر ہے کیا، تو فوراً حکم نہ لگایا کریں۔ یہ بھی آپ کی گفتگو میں ہونا چاہیے۔
علامہ خالد محمود ہمارے استاذ محترم پی ایچ ڈی لندن رحمہ اللہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں. میں نے ان سے موطا امام مالک کے کچھ درس لیے ہیں تو میری ایک نسبت ہے استاذی کی ان کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس سوال آیا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہتا ہے, تو جو بیوی کو والدہ کہتا ہے اس کا نکاح بچا؟ کہتے ہیں میں نے اس کو بلایا, آ جاؤ. وہ آ گئے. میں نے کہا تمہیں نہیں پتہ ماں ماں ہوتی ہے, بیوی بیوی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی پتہ ہے, تبھی تو شادی کی ہے. شادی بھی غیر سے کی ہے, ماں سے تھوڑی کی ہے, تو مجھے تو فرق پتہ ہے. تو اس نے کہا پھر تم اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کیوں کہتے ہو؟ تیرے پڑوسی کہتے ہیں اس کی طلاق ہو گئی ہے. اس نے کہا اوہو اے خدا ان کو حج پہ لے جائے, دارالفتاء لے آئے ہیں مجھ سے خود پوچھ لیتے. بابا میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک کا نام ہے خالدہ, ایک کا نام ہے ماجدہ. ماجدہ میری چھوٹی بیٹی ہے, اس سے میرا پیار ہے, تو میں اپنی بیوی کو بلانے کے لیے کہتا ہوں والدہ اے ماجدہ, ماجدہ کی امی. ہو گئی طلاق, ہو گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے آپ کی گفتگو میں اس طرح کا انداز ہونا چاہیے کہ آپ لفظوں کی فرق اور پرکھ کو سمجھیں, پھر آپ بات کریں. یہ گفتگو ہے آپ کی. اور پھر اس طرح پورے دین پر گفتگو کرنا سیکھیں. تبلیغ ہو آپ کے پاس دلائل ہیں, تعلیم ہو آپ کے پاس دلائل ہیں, تجوید ہو, تصوف ہو, تدریس ہو, سب کچھ آپ کے پاس دلائل ہو, اسلامی سیاست ہو تب بھی آپ کے پاس دلائل ہو. یہ وہ ہیجڑا پن اختیار مت کیجئے جی ہم تو ایک دین کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں. جی نہیں, ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں. نہ ہمارا ایک عنوان ہے, نہ ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے, نہ ہمارے پاس ایک عقیدہ ہے, اس پہ بلاؤ گے صرف اس پہ. بابا اگر ضرورت ہوگی ہم ہر عنوان پر بات کریں گے. ہاں کہیں ضرورت ہوگی تو ہم اپنا مشن ضرور دیں گے, اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں. اور یہ جو ہم جاتے ہیں بیانات کے لیے, لوگ آپ کو کرایہ دیں گے, اس پر بھی حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے سوال ہوا. یہ جو کرایہ ملتا ہے لے لینا چاہیے. بعض خشک صوفی ہوتے ہیں اور بعض ایسے پکے صوفی ہوتے ہیں ان سے پانی چھلک رہا ہوتا ہے, تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ فجعل بین ذالک سبیلا. حضرت تھانوی نے فرمایا جو کرایہ ملتا ہے اگر آپ کو کرایہ کم ملے تو آپ دین کی دعوت چھوڑ دیں گے؟ کہا جی نہیں. کہا کرایہ زیادہ ملے گا اور کریں گے؟ کہا جی نہیں. تو کہا پھر آپ لے لیں کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کوئی کم دے آپ کام ہی چھوڑ دیں, کوئی زیادہ دے آپ زیادہ شروع کر دیں. یوں نہیں ہے, آپ اپنے دل کو سامنے رکھیں کہ جو مجھے کرایہ مل رہا ہے اس کرایے کو میں نے لیا ہے, کم اور زیادہ سے میں نے مشن چھوڑا تو نہیں ہے, پھر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. تو اس میں آپ سے یہ بھی ساتھ ہے کہ ایڈ کر لیں. اور اس کے ساتھ میں ایک جملہ اور بھی آپ کو کہوں. میرے دوستو, جب آپ گفتگو کریں گے آپ کی گفتگو میں وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آئے گا. جب وقت کے ساتھ ساتھ نکھار آئے تو لفظ سوچ سوچ کے بولا کرو. تھنک بیفور یو اسپیک, پہلے تولو پھر بولو, سوچ سوچ. ایسا جملہ نہ کہیں جو بعد میں آپ کو صفائیاں دینی پڑے. آپ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی زندگی دیکھیں. مولانا کی کبھی گفتگو میں آپ نے سنا ہے کہ میں اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں, مجھ سے یہ بات غلط نکل گئی تھی؟ کہا ہے اس جیسوں کو مشعل راہ بناؤ. اور پھر 4 بندے آپ کی پوسٹ اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کے فیس بک پیج پر, آپ کے پروفائل پر, آپ کی بیان کے نیچے تنقیدی بات کریں تو اپنے اوپر سوچو کہ میری بات ٹھیک تھی. ان کی بات چھوڑ دیں. اگر ٹھیک تھی, 1 نہیں 1 کروڑ کمنٹ آپ کے خلاف ہو جائے, آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کی بات غلط ہے, 1 کمنٹ بھی نہ آئے اس سے پہلے رجوع کر لو. یہ ہوتا ہے دلیل کی دنیا بات. میں اس میں ہمارے حاسدین بھی ہیں, مخالفین بھی ہیں, اپنے بھی ہیں, پرائے بھی ہیں. میں نے کبھی کسی کی سفید اور کالے بالوں کا فرق نہیں دیکھا, دلیل کا فرق دیکھا. یہ نہیں دیکھا بھائی اس کے کالے ہیں اس کے سفید ہیں, یوں کہہ رہے یوں کہہ رہے. در خوب اعتنا بھی نہ سمجھو. کیوں؟ گلوں نے خاروں کے چھیڑنے پر سوائے خاموشی کے دم نہ مارا کہ شریف الجھیں اگر کسی سے تو پھر شرافت کہاں رہے گی. بس اس مسئلے میں آپ جائیے نہیں. اگر حق ہے پھر سینہ بڑا کر کے چلیے, اگر نہیں ہے تو بس پھر اس پہ پہلے رجوع کر لیں, پھر اس پر آپ کو کسی کے سمجھانے کی ضرورت نہیں. اور یہ سارا کام کر کے ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر اسٹیج سیکرٹری گفتگو میں دعوت دیتا ہے, آپ کی تعلی بڑھتی ہے, دعوت بند کرا دیں. انہوں نے کہا جی جزاک اللہ. اور اگر آپ کے دماغ میں تعجب اور تکبر آتا ہے تو پھر اس دوران وہ دعوت دے رہا ہو, تم دل میں استغفار کر رہے ہو کہ میرا اللہ یہ وہ جو تعریف کر رہا ہے اس لیے کہ تو نے میرے عیبوں پہ پردہ رکھا ہے, اس لیے وہ تعریف کر رہا ہے. اگر عیبوں پہ پردہ ہٹ جاتا, تیری ستاری کی چادر ہٹ جاتی تو پتہ نہیں لوگ مجھ سے ہاتھ میں ملاتے یا نہیں. اللہ کا شکر ادا کریں. اسی لیے کبھی بھی اس طرح, میں نے اپنی عادت ہے,
میں نے یہ تعریفیں چھڑوائی ہوئی ہیں اسٹیج سیکرٹری جزاک، رات میں نے اکاڑا میں کہا، انہوں نے شروع کر دیا یہ واقعت کا وہ واقعت کا وہ. میں نے وہاں بیان میں مولانا زبیر صاحب بیٹھے تھے، میں نے کہا مولانا ایک بات ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ مجمع مجھے نہیں جانتا اسی لیے بتلا رہا ہے، تو پھر مجھے بلایا کیوں ہے؟ اور اگر یہ مجھے جانتے ہے تو مجھے سنا رہا ہے تو پھر اس کو اٹھایا کیوں ہے؟ دوسری بات ہے یہ مجھے جانے یا نہ جانے، ان کے جاننے نہ جانے سے کیا مطلب ہے؟ آپ نے اشتہار چھاپ دیا بس ہو گیا، اب کیا یہاں سے دعوتیں شروع کر دیں وہ آیا ہے اور یہ آیا ہے، بھئی جو آیا وہ سامنے بیٹھے. تو یہ اگر آپ اپنے دل میں لائیں گے نا پھر شیطان انشاءاللہ آپ پہ حملہ آور نہیں ہوگا. اور موقع ملے نا بیان سے اٹھنے کے بعد یا تو 2 رکعت نماز نفل بندہ پڑھے اور یا استغفار ضرور کر لے. کیوں کہ یہ انداز گفتگو انبیاء کا کام ہے. انبیاء نے تقریر کے ساتھ، تحریر کے ساتھ، واعظ کے ساتھ اور مناظرے کے ساتھ اور جہاد کے ساتھ ان 5 ترتیبوں پر امت مسلمہ میں دعوت پھیلائی ہے. تو یہ کام نبیوں کا تھا. ہو سکتا ہے میں اس نہج پہ نہ کر سکا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں. یہ کریں گے آپ کے معاملات میں اور زیادہ نکھار آئے گا. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بس یہ. اور اس کے ساتھ اگلی بات، خدا کے لیے یہ خطبات کے مقلد بننا چھوڑ دو خود کو. یہ جو لوگ خطبات کے مقلد بنتے ہیں نا، میں اس کی کاپی کروں گا. کیوں بابا؟ میں وہ کروں گا جو خود کتاب بنوں گا. ہمیں کاپی کی کیا چاہیے؟ کاپی کیا ہوتا ہے بھائی؟ کاپی واپی چھوڑیے، اپنی بات کیجیے اور وہ کیجیے جیسے کرنے کا حق ہو. بس میں ان باتوں کو سمجھتا ہوں اور میں اسی طرح پورے دنیا اسلام میں ایک بات کو لے کر پھر رہا ہوں. تو میں نے کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی. باقی آپ نے کیسے سیکھنا ہے وہ مولانا آپ کو سمجھائیں گے، بتائیں گے، ترتیب سنائیں گے. میرے لیے تو سلیکشن مشکل ہو جاتی ہے کہیں بیٹھوں کہ عنوان کس طرح بات کروں گا، بات کا انداز کیا. یہ تب ہے جب آپ اس طرح ہو. آخری بات، آپ عالم ہو، آپ مفتی ہو، آپ دلائل سمجھ چکے ہو تو پھر اپنے دلائل میں وہ مہارت اختیار کرو کہ جسے کہتے ہیں کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی. اپنے کسب میں، اپنے کام میں وہ کمال حاصل کر لو کہ دنیا آپ کو پیارا بنا لے. نہ اہل حق کے خلاف زبان بولے، نہ اہل حق کے خلاف قلم لکھے. بس چلو پھر جو چلنے کا حق ہے. ہاں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ اہل حق کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنے، پہلے پیار سے سمجھاؤ. لیکن اگر اہل حق کے خلاف کوئی اس طرح نکل کے آئے، اکابرین کے خلاف کوئی اس روش میں آئے اور ایسی باتیں، تو پھر چھوٹا موٹا پیارے انداز میں بندہ تڑکا لگا لے. اور اگر اس کو احساس ہو کہ میں غلط تھا تو پھر آپ بھی اس گفتگو کو وہیں روک دو، آپ بھی آگے نہ چلاؤ. امید ہے آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں. وَلِلْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ. مجھے رات ایک جگہ پرچی آئی ہے کہ آپ نے فلاں کے خلاف بات کی تھی. میں نے کہا اس نے کہہ دیا جی میری مراد یہ نہیں تھا، میں نے اس بات کو یہاں چھوڑ دیا. اگر اس کی مراد یہی ہوتا جو ہم نے سمجھا تھا پھر مجھے ماؤں کی چھٹی کا دودھ یاد دلانا آتا ہے. لیکن میں نے نہیں کہا. کیوں؟ میں خواہ مخواہ کی جنگ نہیں لڑتا، میں دلائل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں. اس لیے مجھے کہ لینے دینے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو بس یہ آخری بات ہے، آپ کو دلائل ازبر ہونے چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے، کتابیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے. خدا کا نام مانو، اپنی پڑھائی کے دوران کسی قسم کے جلسے اٹینڈ نہ کرو. تمہارے پاکستان کی تم کریم بیٹھے ہو، 150 سے اوپر طلبہ بیٹھے ہیں. کہہ رہے تھے ہم نے 50 بلائے، باقیوں نے کہا سفارش ہے فلاں مولوی کی، فلاں کی 150 ہو گیا. تو بھائی بات یہ ہے، آپ پاکستان کے کونے کونے کے بندے بیٹھے ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں، ران یار پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، اگر میری گفتگو ہو کسی ماحول میں، آپ لوگ پڑھائی میں ہو، آپ مت آؤ ہمارے جلسے میں. ہم نے نہیں کرانا طلبہ کو بلا کے جلسہ کامیاب. اور آپ چھٹیوں میں ہو تو پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. آپ پڑھائی میں ہو ہم چھیڑیں گے نہیں، چھٹیوں میں ہم چھوڑیں گے نہیں، ہمیں پرابلم نہیں ہے اس پر. تو یہ بات دماغ سے نکال لیں. اسی لیے میں اتوار اور ہفتے والے جلسے پہ خوش ہوتا ہوں، جمعرات والے جلسے پہ خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ جمعرات میں تو وہ طلبہ آتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے، انہیں سناؤں یا نہ سناؤں وہ تو ہیں ہی ہمارے. اتوار اور پیر والے جلسے بلاؤ جس میں وہ بندہ آئے جو اپنی معاملے کو چھوڑ کے آئے. اور اتوار سے بھی ہٹ کے اگر پیر منگل بدھ کا جلسہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ تاجر آئے گا تجارت چھوڑ کے آئے گا، اس کے دل میں اہمیت ہوگی. کوئی اور آئے گا وہ اپنے کام کو چھوڑ کے آئے گا، اس میں اہمیت ہوگی. تو یہ کام کرنا سیکھیں. اور جمعہ کی جو گفتگو ہے، جمعے کی گفتگو میں بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرنا سیکھیں. یہ نہ ہو لمبا خطبہ پڑھیں تاکہ بات اتنی سی ہو جائے. نہ، خطبہ مختصر سے مختصر، وبسملاً بسم اللہ، محمدلاً الحمدللہ.
मुसल्लियन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुसल्लिमा वसल्लम तस्लीमन कसीर, ये चारों का इकट्ठा इमाम आलु सुन्नत वल जमात शेखुल हदीस व तफसीर उस्ताद ज़िल मुकर्रम मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह यही खुतबा पढ़ते थे। मुबस्मिलन व मुहम्दिलन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, दरूद पढ़ा, सलाम पढ़ा, सारी बात पूरी हो गई। तो इस तरह मुख्तसर बात, टू द पॉइंट बात आप करें। और जब आपको आपकी आवाम का 1 घंटा बोलो तो आप 1 घंटे से कम बोलना, मेरी नसीहत याद रखो। वो कहें 2 घंटे बोलो, आप 2 से कम बोलना। और अगर वो आपको कहें आधा घंटा बोलें तो आप 10 मिनट बोलें। और वो कहें जी 10 मिनट तो आप 8 पे ख़त्म कर दें। और वो कहें हज़रत 2 मिनट की हाज़िरी लगा लें तो बयान करना भी नहीं। याद रखना, ये मेरा नहीं, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कौल है। आप मिशकात उठाकर देख लेना कि अगर अवाम कहे मैं सिर्फ जुमरात बोलूँ तो मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप पूरी तरतीब वहाँ से देख लेना। इसलिए ये जहन में रखना। और ये ना हो कि आपको किसी बयान में, ये तो सवाल की पर्ची आई है, ये ना हो कि आपको किसी बयान में पर्ची आए मौलाना मुख्तसर करें, फिर आपकी बात की अहमियत और वैल्यू नहीं रहती। मैं बहुत कम है कि अगर मुझे कोई कहे मौलाना मुख्तसर करें, मुख्तसर का मन जज़ाकुमुल्लाह खैर, बात ही करनी है, मैंने थोड़ी करनी है, किसी ने कर दिया जी ठीक है। ये कभी भी ना रखना कि जी मैं इतनी सी बात कर लूँ। इतने आपको जब पर्ची आना शुरू हो जाए उससे बेहतर है आप अपने घर बैठ जाए। फिर आपकी बात की अहमियत नहीं है, फिर आपकी बात की वैल्यू नहीं है। इसलिए 2-4 पॉइंट हैं जो मैंने टूटे फूटे अंदाज में आपकी खिदमत में रखे हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान को लोग गालियाँ देते हैं, हम बसों में सफ़र करते हैं वहाँ भी लोग मौलाना को गालियाँ देते हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए? मुझे बताइए, गाली का भी कोई जवाब होता है? हाँ, गाली का कोई जवाब है? कुरान कहता है ला नब्तगिल जाहिलीन, जाहिलों से न उलझो। गाली वो आपको देता है जिसके पास आपके सामने लाने के लिए दलील नहीं होती। तो जो मौलाना को गालियां देता है ये दलाइल से आजिज लोग हैं, और आजिज बेवकूफ़ बेचारे के साथ रुस्तम जैसा पहलवान नहीं लड़ा करता। आगे जाए खैर का क्लास 4 समझ के माफ़ कर दे, जाने दो बाबा जाने दो, कोई नहीं प्रॉब्लम। तो गाली वो देता है, गाली नहीं दलील लाओ। मेरे मुकाबले में कोई गाली लाता है, कोई धमकी लाता है, कोई धौंस लाता है, तो इसका मतलब है कि वो दलाइल से आ रही है जैसे गधा सींगों से आ रही है। तो मुझे तो खुश होना चाहिए। ये बात आप मुतनब्बी में पढ़ नहीं चुके? इज़ा अतत का मज़म्मती मिन नाक़िसिन फ़हिय शहादतु ली बिअन्नी कामिलु, कि जब कोई नाक़िस आदमी मेरी मज़म्मत करे दलील है कि मैं कामिल हूँ। इस जैसे कम माश के लोग, सिलेक्टेड और इसकी कंपनी के लोग मौलाना को भौंकेंगे तो मैं समझूंगा मौलाना ने इनके दुम पे जो पाँव रखा था अब वो पाँव दूसरा गर्दन पर आ गया है इनकी। तो इस तरह वो गालियां देते हैं तो गालियां वालों को कोई जवाब नहीं। मैंने कहा जो दफ़ा हो जा, तो फजूल काम करें ना, हमारे अकाबिर का तर्ज है। मुझे हज़रत मौलाना ख्वाजा अज़ीज़ अहमद दामत बरकातुहुम बता रहे थे कि हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा खान मोहम्मद रहमहुल्लाह विक्टोरिया अस्पताल बावलपुर में दाखिल थे। एक ममाती आया और आकर तरगीब दे रहा है कि हज़रत ममाती हो जाए, अंदाज़ा लगाओ। लो जी, कहते हैं बाबा जी सुनते रहे। लाला अजीज साहब कहते हैं मेरे दिल में अब्बा जी जवाब क्यों नहीं देते? जब बात उसकी पूरी हो गई तो अबू ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा पुत्र मेरा तो यो ख्याल है जाते थे अल्लाह नाराज थी वे वो ममाती थी वे। कहा मेरा तो ये ख्याल है जिस पे अल्लाह नाराज हो जाए वो पमाती और पथरी और पंचपीरी हो जाता है, वो उठ के चला गया। तो इस तरह की बात करना सीखें। जब वो मौलाना को गालियाँ दे सके, माशाअल्लाह मैंने सुना था कि उलमा के गुस्ताख दुनिया में होंगे, आज तक उसकी हमने ईसाले अजाब जैसी शक्ल नहीं देखी थी, शुक्र है तेरी देखकर समझ आ गया। वाह 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 जबरदस्त, थोड़ा और गालियाँ दे, तस्बीह निकालें का 1 दिया 99 पूरी कर ले, क्योंकि तुम जैसे लोगों के पास गालियाँ ही है, दलील नहीं है। उसको इंशाल्लाह बर्फ़ इस्तेमाल करनी पड़ेगी, समझ गए ना? हाँ, बर्फ़ दी रोटी चाह के मैं नहीं पोसी। इमाम साहब तनख्वाह मुकर्रर करें, इसमें आपका क्या ख्याल है? इमाम साहब की तनख्वाह भी होनी चाहिए, इमाम साहब का इनाम भी होना चाहिए। आप क्या तनख्वाहों की बात? इमाम की तो इज्जत करनी चाहिए। वो है जो अगर वो वुजू न करे तुम सारे बावुजू नहीं बागुसल नमाज भी पढ़ो तुम्हारी कबूल नहीं होनी। जी हाँ, आप इमाम के साथ तगदो करते हैं, इमाम की तो इज्जत होनी चाहिए। बाबा वो इमाम है, गुलाम नहीं है तुम्हारा। लोग इमाम पर ऐसे गालियां देते हैं, 1-2 मिनट इमाम लेट हो जाए ना चढ़ जाते हैं। मैं कहता हूं नाराज ना हो, ये इमाम है, महल्ले की मुश्तरका जनानी नहीं है, जो आए उस पर बात करे। 3-3 घंटे शादी हाल में खाने का इंतजार करने वालों, 3 मिनट इमाम का इंतजार तुमसे नहीं होता? थोड़ी शर्म और हया करनी चाहिए इमाम की इज्जत। और सुने, अगर इमाम कभी लेट आए तो गलत ना कहें,
علماء بیٹھے ہیں, آپ بتائیے معراج کی رات حضور پاک مسجد اقصی میں امام بن کے گئے تھے یا مقتدی؟ انبیاء پہلے جمع تھے یا بعد میں آئے تھے؟ حضور کو انتظار کرنی پڑی تھی یا انبیاء نے انتظار کیا تھا؟ پتہ چلا مقتدی پہلے آتے ہیں, امام بعد میں آتا ہے. اس لیے کوئی اعتراض نہ لایا کرو. تقلید کا منکر اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں, ہم ان کو اولیاء کی کرامت بتائے تو کہتے ہیں صحابہ سے بڑی کوئی شخصیت ہے. تو انہیں کہ اگر صحابہ سے بڑی کوئی شخصیت نہیں ہے, ہم بھی مانتے ہیں, تو صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق نے عقیدہ حیات النبی کا اعلان کیا ہے, بخاری میں موجود ہے جلد اول 517 صفحے پہ, تم کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پہ امت کے اجماع کیا, تم کیوں نہیں مانتے؟ 3 طلاق کا فتویٰ دیا, تم کیوں نہیں مانتے؟ حضرت عثمان کے دور میں سنت نبوی جمعہ کی دوسری اذان شروع ہوئی, تم کیوں نہیں مانتے؟ سیدنا علی المرتضیٰ سے تقلید کے دلائل ثابت ہے, تم کیوں نہیں مانتے؟ اگر صحابہ اچھے ہیں تو ایمان لو. ہمارے سامنے صحابہ اور کمر ہو جائے تو پھر صحابہ کا قول فعل بھی حجت نہیں ہوتا. یاد رکھیں, رافضی صحابہ کو نہیں مانتا اور غیر کا مقلد صحابہ کی نہیں مانتا. وہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا, یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا. اس لیے فرق دماغ میں رکھ کر جینا سیکھو. ڈاکٹر ذاکر نائک اور محمد علی مرزا قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتے, اس پہ عمل کرنا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہندو, عیسائی, یہودی, پارسی, کمیونسٹ, ان کے خلاف بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. وہ یہودی کے خلاف, عیسائی کے خلاف, ہندو کے خلاف بات کریں تو لے لو, ان کا تجربہ ہے, لیکن وہ عالم دین نہیں ہے, وہ مفتی نہیں ہے. ان کی قرآن و سنت پر وہ علوم کا مہارت نہیں ہے جو علماء کو ہے. دینی مسئلہ بتائیں تو وہ بہک جاتے ہیں, ان کا مسئلہ علماء سے چیک کراؤ. یاد رکھنا. ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا جنت میں حور مردوں کو ملے گی, عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو جواب یہ تھا کہ ان کو اپنا شوہر ملے گا. تو کیا کہتے ہیں؟ جنت میں عورتوں کو بنا ہوا ایک مرد ملے گا جسے حورا کہتے ہیں. میں نے کہا جی تیری زنانی نو ملنا ہے. ہم نے کہا آپ کی بیویوں کو ملے, ہم تو اپنی بیویوں کو خود ملیں گے بابا. تو اس لیے عالم دین وہ نہیں ہے. اور جو مولوی اس کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں نا, ان کی علمی حیثیت بھی ہم جانتے ہیں, ان کا حدود اربع بھی ہم جانتے ہیں. ان کو ذاکر نائک کی تائیدیں ملی ہوئی ہیں. وہ یزید کو امیر المؤمنین کہتا پھر رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کربلا کی جہاد کو وہ دیٹ از اے پولیٹیکل فائٹ کہہ کر سیاسی جنگ اور شہزادوں کی لڑائی کہہ رہا ہے, اور یہ اس کی تائیدیں کرتے پھر رہے ہیں. شرم اور حیا کرنی چاہیے. اور انجینئر علی مرزا تو نہ عالم ہے, نہ حافظ ہے, نہ قاری ہے, نہ مفتی ہے, نہ محدث ہے. یاد رکھیں, اس کی بات آپ مانتے ہیں. انجینئر ہے, انجینئر سے پوچھیں تھلی کیسے بنائیں, گلی کیسے بنائیں, سڑک کیسے بنائیں, اس سے یہ پوچھیں. انجینئر پلس عالم ہو پھر بات ہے نا. حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم انجینئر بھی ہیں, عالم بھی ہیں. کبھی اعتراض ہم نے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ صرف انجینئر ہے. اسے کہو جرت ہے تم میں تو عالم بن جاؤ, پھر بات کرو. عالم بھی نہیں بنتے. میں نے جب یہ بات کی, اسٹوڈنٹ ان کا ایک آیا, مجھے کہتے ہیں کون سے فرقے کا عالم بنے؟ شیعہ کا, بریلویوں کا, دیوبندیوں کا, اہل حدیث کا, کس فرقے کا بنے؟ میں نے کہا اس کا مطلب ہے وہ کسی فرقے کا عالم نہیں ہے. یہ تم نے مان لیا ہے. یہی تو میں منوانا چاہتا ہوں کہ وہ کسی میں عالم نہیں ہے. وہ بشیر موچی والا ہے اور بات سرجن پر کرتا ہے. بھائی بشیر موچی کا کام بیٹھ کے جوتی سیدھی کرنا ہے, سرجن کا کام بیٹھ کے آپریٹ کرنا ہے. اسے کہو چلو کسی فرقے کا عالم بن, عالم تو بننا, پھر دلیل میں بات کر. آپ جاہل بن کے اور ہم سے بات کرتے ہیں تو کوئی ترتیب رکھا کریں. استاد جی, جو لوگ گانوں کی طرز پہ نعت پڑھتے ہیں ان کو سننا کیسا ہے؟ گانے کی طرز پہ نعت پڑھنے والے سے ایک بات پوچھیے کہ آپ نے پہلے گانا خود سنا ہے؟ اگر وہ گانا سنے تو اس سے پوچھیں کہ حدیث میں ہے کہ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر, کہ گانا گاؤ گے, سنو گے, پڑھو گے تو آپ کے دل میں نفاق اگے گا جیسے پانی کے ساتھ آپ کے دل میں پانی کے ساتھ کھیتی اگتی ہے. تو تیرے لیے گانا سننا جائز ہے, میرے لیے ناجائز ہے؟ یہ کہاں سے دلیل آ گئی؟ تو اس لیے جو گانے غانا کی بات کرتا ہے یہ اس کا کام ہے. بابا میں تو تائید نہیں کرتا. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں مذہبی نعت خان بنو, مذہبی گلوکار نہ بنو. ٹھیک ہے, مذہبی نعت خان بنو, مذہبی گلوکار نہ بنو, مذہبی ثنا خان بنو, مذہبی اداکار نہ بنو. ٹھیک ہے, وہی کام کیا کریں. دلیل کے لیے کوئی کتاب ہو تو بتا دیں, نام بھی بتا دیں. کون سی دلیل کے لیے؟ کس دلیل کے لیے؟ کوئی دلیل میں دوں اس دلیل کی کتاب؟ دلیل کے لیے کوئی ایک کتاب الدلیل ہوتی ہے. خدا کے بندے, دلائل بندے کو ڈھونڈنے پڑتے ہیں بھائی, دیکھنے پڑتے ہیں. کچھ لوگ مولانا کی مخالفت کرتے ہیں آج کہ ان کے ساتھ جو ملے ہوئے ہیں وہ سارے زرداری اور نواز شریف چور ہیں. تو جو اس سلیکٹڈ کے ساتھ پچھلی گورنمنٹ میں اتحاد تھا اور یہی زرداری انہی کا ساتھ تھا سینٹ میں, اس وقت سلیکٹڈ چور نہیں تھا.
تو یہ کسی دوسری جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد کرے تو وہ حاجی قاضی ہے، اور مولانا سیاسی اتحاد کر لیں تو مولانا چوروں کے وکیل بن جاتے۔ یہ شرم کرنی چاہیے۔ بابا جب گاڑی خراب ہو تو گاڑی کو ہر سواری دھکا لگاتی ہے، آپ یہ نہیں کہیں گے دھکا لگانے والا ہندو ہے، دھکا لگانے والا کوئی اور ہے، تو بھائی گاڑی کو چلانا ہے۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کی گاڑی خراب ہے، سب مل کے دھکا لگا رہے ہیں۔ رمضان شریف میں مصلی پڑھانے کے لیے اجرت دی جاتی ہے، فقہ حنفی میں منع ہے، تو آپ اس بارے میں بتائیں۔ مصلی پڑھانے کے لیے نہیں بھائی، تراویح پڑھانے کے لیے۔ مصلی پڑھاتے ہیں، مصلی یہی ہوتا ہے، سادے بندے لفظ پورا لکھا کریں، تراویح پڑھانے کے لیے۔ مصلی پڑھانا کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہاں، مصلی میں تو امامت کی تنخواہ پہ آج تک آپ نے اعتراض نہیں کیا، تو آپ تراویح کہیں۔ تو تراویح کی اجرت، کبھی ہم تراویح کی اجرت نہیں دیتے بھائی۔ ہم تو تراویح میں اس امام صاحب کو اسی لیے تنخواہ دیتے ہیں کہ اس نے وقت ہمیں دیا ہے، تو وقت وہ تقریر میں دے تو جائز ہے، اور تراویح میں دے تو ناجائز ہے۔ اور سنو، اگر قرآن کریم کی خدمت کر کے کوئی بندہ آپ کو چیز دیتا ہے تو صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304 روایت موجود ہے، ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ۔ احق ما اخذتم، سب سے زیادہ حقیقی اور پیارا اجر اللہ کے ہاں وہ ہے جو تم کتاب اللہ کو پیش کر کے دلائل سنا کر اپنے ٹائم کے عوض لے لیتے ہو۔ تو ٹائم کے عوض لے جانا کون سا مسئلہ ہے؟ ان احق ما اخذتم اجرا علیہ کتاب اللہ۔ تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ اس قاری صاحب کو جو آپ کو تراویح پڑھاتا ہے کم از کم جی ایل آئی لے کر نہیں دے سکتے تو مہران تو لے کر دے دو۔ جی آپ مہران تو لے کر دے دو، آپ اسے سوئفٹ تو لے کر دے دو، وٹز تو لے کر دے دو، چلو بڑی گاڑی نہیں ہے چھوٹی گاڑی لے کر دے دو، اس کی تو عزت ہونی چاہیے، امام کی تو قدر ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں نا شیخ عبد الرحمن سدیس جب ختم کرتے ہیں تو اعلان اور ہوتا ہے ابھی اردن کے بادشاہ کی طرف سے فلاں روز رائز گاڑی مل گئی ہے، فلاں مل گیا، فلاں تحفہ۔ بھائی قرآن کی عزت دیکھیں، وہ صاحب قرآن ہے، اس میں آپ کالے چٹے کو دیکھیں گے کہ ہمارا امام کالا ہے، فلاں کا امام چٹا ہے، تو پھر آپ اپنی سوچ پر ایک دفعہ تف کیجئے کہ آپ کی سوچ کیا ہے۔ بابا وہ قرآن سنا رہا ہے، وہ کالا ہے یا وہ چٹا ہے، وہ دیہاتی ہے یا وہ شہری ہے، وہ اچھے برے خاندان میں کسی اونچے نیچے خاندان کے، وہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا، تو اس کی عزت کیجئے۔ اجازت حدیث کے لیے درخواست ہے، جو بندہ عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے، عند القبر سما کا قائل ہے، علماء حق، علماء احناف، علماء دیوبند کے جملہ عقائد کا قائل ہے اور عالم دین ہے، میری طرف سے اسے اجازت حدیث ہے، مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ان شرائط کے ساتھ کہ اکابرین کی کبھی بھی آپ نے مخالفت کی راہ نہیں لینی، وہ تبلیغ سے لے کر سیاست تک سارے کے سارے اکابر ہمارے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا عقیدہ اور ان کو سننا۔ ڈاکٹر صاحب اچھے آدمی تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے، لیکن ان کے کچھ مسائل ایسے ہیں جس پر علماء حق نے پکڑ کی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے تجدد پسندوں کے افکار میں اس پر بات کی ہے۔ مولانا ڈاکٹر مفتی عبد الواحد رحمہ اللہ لاہور جامعہ مدنیہ والے، انہوں نے اس پر ڈاکٹر اسرار کے نظریات پر بات کی ہے، تو اسی لیے جو بات ہے تو آپ اس کو دیکھ کر تھوڑا عقائد کے مسئلے میں دیکھا کریں۔ باقی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہم کوئی فتووں کی بات نہیں کرتے، وہ بڑے آدمی تھے، لیکن کچھ مسائل میں علماء حق نے جو پکڑ کی ہے وہ دلیل کی بنیاد پہ کی ہے، تو اس دلیل کو بھی آپ مطمع نظر رکھا کریں۔ لو جی، قائد کا کردار کشمیر کے چیئرمین پر کیا تھا آپ بتا دیں۔ کشمیر کے چیئرمین آرمی چیف نہیں ہوتا کہ وہ جنگ کا اعلان کرے، کشمیر کے چیئرمین کا معنی ہوتا ہے وہ دنیا میں جا کے کشمیر کے لیے پریس کانفرنس کرے، مولانا نے پوری دنیا میں جا کر کی ہے، آرمی چیف نہیں ہے جو وہ حملہ کر دے۔ اسی لیے مولانا کشمیر کے چیئرمین کشمیر کمیٹی کے بن کے وہ حق ادا کیا کہ آج کشمیر کشمیر ہو رہا ہے، ورنہ بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کے دور میں تو کشمیر کا نام لینا بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو مولانا کی خدمات ہیں، اگر جرات ہے ان میں، مولانا نے کشمیر کمیٹی میں کوئی خرد برد کی ہے تو لے آئے نا مولانا کے خلاف، کوئی لے آئے، کوئی دلیل لائیں، کوئی بات لائیں۔ جلسوں میں بات کرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دلیل ولیل عدالت میں مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کھڑک سنگھ کے کھڑکنے سے کھڑکتی ہیں کھڑکیاں، کھڑکیوں کے کھڑکنے سے کھڑکتا ہے کھڑک سنگھ۔ تو میں اس موجودہ کھڑک سنگھ سے کہتا ہوں تم میں جرات ہے نا، اس بابا جی کو پکڑو، یہ آپ کو بتائے گا۔ جس عورت کو طلاق ہوگی اس نے شادی نہیں کی، جنت میں اس کا خاوند کون سا ہوگا؟ ٹھیک ہے، رائٹ، زبردست علمی سوال ہے۔ جس عورت نے دوبارہ شادی نہیں کی اس کا کیا بنے گا؟ یا جو عورت کنواری مر گئی، میں ساتھ ایڈ کرتا ہوں، اس کا کیا ہوگا؟ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ تو جو کنوارا مر گیا ہے اللہ اپنی چائس سے اس کا خاوند بنا دے گا، اور جو عورت بغیر خاوند کے مر گئی اس کو طلاق ہو گئی تھی، اسے بھی اختیار ملے گا،
اسی سے ملنا چاہتی ہے تو مل جا، کسی اور کوارے کو لینا چاہتی ہے تو اسے لے لے۔ ہورا بنے والا چکر ذاکر نائک کا ہے۔ اگر کواری مر گئی ہے تو کوارے نہیں مرے؟ آپ بتاؤ یار، کواری مری ہے کوارے نہیں مرے تو مل جائے گی۔ الجنس یمیل الی الجنس۔ خیر کے مقلد کہتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت میں کوئی دلیل بتا دیں۔ جی ہاں، اس وقت جس وقت آپ کے گھٹنے میں کوئی دانہ نکلا ہوا ہو، آپ بیٹھ نہ سکتے ہو تو آپ کھڑے ہو کر کر لیں۔ بھائی یہ فرشیں جو ہے نا بیٹھ کر دے دیں، سامنے نہ آئیں کیمرے کے۔ آپ کے کمر میں درد ہے تو حکیم کہتے ہیں کھڑے ہو کر آپ پیشاب کر لیں، کمر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ یا آپ کسی ایسی جگہ میں، جیسے حدیث میں آتا ہے سباتہ تقوم، اس ایسی جگہ جہاں بیٹھنے سے کپڑے ملوث ہوتے تو آپ کھڑے ہو کر لیں۔ باقی سنت عادیہ نہیں ہے، یہ مجبوری میں ہے۔ ایک مفتی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مماتی ہیں یا نہیں ہیں۔ بابا جو ہے یا نہیں، میں کوئی ان کا وکیل ہوں؟ ان سے پوچھے بابا، جو عقیدہ حیات النبی کا قائل ہے۔ لیکن میں کبھی کبھی کہتا رہتا ہوں کہ ان پہ الزام کیوں لگتا ہے یار؟ مجھ پہ الزام کیوں؟ مولانا یحییٰ عباسی پہ الزام کیوں نہیں لگتا بھائی وہ مماتی ہے؟ کیوں نہیں لگتا؟ ہماری علماء پر الزام کیوں نہیں لگتا آپ مماتی ہیں؟ اس لیے کہ وہ عقیدہ حیات النبی کو نظم میں بھی بتاتے ہیں، نثر میں بھی بتاتے ہیں۔ عقیدہ حیات النبی سمجھا دے کوئی کسی کو مماتی کا، تو مجال ہے کہ اس کی بندہ دلائل کے ساتھ منہ توڑ کے رکھ دے۔ تو جو بندہ مماتی ہے، جو حیاتی ہے، اسی سے پوچھیں، وہ اپنی صفائیاں خود دے گا۔ ہم بابا دوسروں کی صفائیاں دیتے پھریں، تسی میں نے دھوبی سمجھا میں صفائیاں دیتا پھروں۔ فلاں خادم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کسی مخدوم کا پوچھو بابا ہم سے، ہم کسی خادم بادم کو نہیں دیکھتے۔ یہ طلباء کرام تراوی پڑھاتے ہیں تو وہ ختم کے اوپر لوگ ہدیہ دیتے ہیں، تو ہدیہ تو لینا چاہیے بھائی۔ آپ ابھی مجھے ہدیہ دیں، میں قبول کرنے پہ تیار ہوں۔ سبحان اللہ کا ہدیہ دیا آپ نے، چلو یہ بھی تو 500 سال جنت میں ایسا درخت لگے گا جس کا سایہ لمبا ہوگا۔ ہاں تو آپ نے ہدیہ دے دیا۔ ہنس کے ملنا بھی تو دوسرے کو ہدیہ ہے، آپ ہی کر کے دیکھ لیں، یہ بھی تو کسی کو صدقہ ہے۔ کچھ دن پہلے ایک گنڈا پور نے آپ کے خلاف بہت غلط باتیں کی، اس کا جواب آپ نے دیا، ایسا جواب دیا، ایسا دیا کہ رہتی دنیا تک یہ پورے یوتھ ہی یاد رکھیں گے۔ یہ ہمیں چھیڑیں گے اہل حق کو؟ بابا میں اس شخصیت کا نام لیوا ہوں جسے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، جو اس کے بڑے مغربی آقاؤں سے نہیں ڈرا، ہم ان سے ڈریں گے؟ اور ہم مولانا حسین احمد مدنی کے وارث ہیں، جس نے کہا تھا اے تم موت دو گے جج، دیوبند سے مدنی اپنا کفن ساتھ لایا ہے۔ ہمیں یہ لوگ ڈرائیں گے، ہمیں ڈرائیں گے، ہمارے بارے میں بات کریں گے، میری بلی مجھے میاؤں۔ ہمارے عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے والے سچی مچی سمجھ گئے ہیں کہ ہم منتخب ہوئے ہیں۔ تھوڑا گزارا بھائی، تم سے بیساکھیاں ہٹیاں اور اب تم ان کے گھٹنے پکڑ رہے ہو جن کا نام سنتے ہوئے تمہیں بعض اوقات بخار ہو جاتا تھا، ان کے گھٹنے پڑتے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا کی طاقت کیا ہے؟ میں نے کہا اگر میری رسائی ان دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب تک ہو جائے تو میں انہیں کو مولانا 2-3 ہفتے صبر کر کے عدم اعتماد پیش کریں، کیوں اسے روتا دیکھ کر مزہ تو آنے دیں نا۔ یہ جو رو رہا ہے، رات میں اکاڑا میں تھا، ایک بندے نے کہا عمران خان نے ہر عین رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، اس کو کسی پیر نے یا پتہ نہیں کسی اور پیروں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے کہ آپ عین کا نام آپ کے لیے اچھا ہے، تو عمران خان رکھا، علی امین رکھا، عارف علوی رکھا، عثمان بزدار رکھا، عمران اسماعیل رکھا، یہ اس طرح۔ تو اس لیے اب وہ تبدیل کر کے عثمان کو ہٹائے گا تو علیم خان لائے گا، وہ بھی عین ہے۔ میں نے کہا اسے کہو مولانا نے پیش کیا عدم اعتماد، اسے بھی عین ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہوں گے عام انتخابات، اس میں بھی عین ہے۔ ہاں میں تمہاری عین کو غین کرنا جانتا ہوں انشاءاللہ۔ انسانوں کی روحیں علیین اور سجین میں ہوتی ہیں، جانوروں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ غالتے تو ٹھیک ہے یار، آپ کو اپنی بھینس سے پیار تو نہیں ہے بھئی اس کی روح کہاں چلی گئی؟ ہائے میری بھینس کی آتما کہاں پہنچ گئی ہے، میں اس کو شانتی دینا چاہتا ہوں۔ ہاں یہی بات ہے، یہی بات ہے۔ علیین اور سجین جو ہے اس میں انسانوں کی روحیں ہیں، باقی جانوروں نے ہمیشہ نہیں رہنا، جانوروں نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یا لیتنی کنت ترابا کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، جانور نے کل قیامت میں مٹی مٹی ہو جانا ہے، ان کے احترام و انتظام و انصرام کا کیا فائدہ؟ یہی بات ہے۔ تو پھر آپ مجھے کل یہ بھی کہیں گے کہ اس بھینس کے اوپر اس بھینسے کا میلاب کراؤ جو اس کے خاندان میں محرم نہ ہو، ہاں تو پھر آپ کئی چکر اٹھائیں گے۔ تو بابا وہ بات کریں جو بات کرنے والی ہو، جو حافظ نہ ہو، عالم نہ ہو، جمعہ نماز پڑھائے، امام نہ ہو تو جمعہ کی نماز پڑھائے، خطبہ اچھی طرح۔ ہاں اگر حافظ عالم نہیں ہے اور آپ اچھی طرح سے خطبہ دینا جانتے ہیں تو پھر آپ جمعہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ طلباء کے لیے خراجی کتابیں کون سی؟ خراجی نہیں بابا، خارجی کتابیں۔ خراج یہ پیسے لینا دے چکر جنہیں مولانا کچھ دیو انہوں۔
تو بھائی خارجی کتابیں بہترین ماجبین سبق کے دوران کے علاوہ آپ پڑھیں اور خوب پڑھیں، دبا کے پڑھیں اپنے اکابر کی کتب، لیکن دوسرے فرقے والوں کی کتابیں دوران طالب علمی نہ پڑھو۔ کیوں؟ آپ ابھی تیراکی سیکھ رہے ہو، جب تیراکی سیکھ جاؤ گے پھر کسی سمندر میں چھلانگ لگا لو، اب تیرو گے، لیکن اس دوران آپ اسی جگہ تیرو جہاں آپ کو استاد نے کہا ہے کہ ادھر تیرنا ہے، آگے نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ تو طالب علمی کے دوران آپ اپنی ترتیب رکھیں، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔